السلام علیکم ناظرین، ورلڈ ٹورزم ڈے کے موقع پر قاضی عابد رامکوٹ فورٹ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم آپ کو رامکوٹ فورٹ کے بارے میں بھی کچھ بتائیں گے اور یہاں سے کچھ مسائل کے بارے میں بھی اور کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں کہ اگر حکومت انہیں توجہ دے تو یہاں سے ریونیو جنریٹ کیا جا سکتا ہے اور وہ کیا ہے۔ ناظرین، یہ رامکوٹ جو ہے وہ اس کی تاریخی حیثیت ہے، جیسے کہ جو تاریخ سے واقف ہے ان کو تھوڑا سا یہ پتا ہوگا کہ ایک جی ٹی روڈ پہ ایک قلعہ روہتاس ہے اور اس سے لنکڈ ایک قلعہ منگلہ ہے اور منگلہ سے آگے یہ رامکوٹ ہے اور رامکوٹ کے سامنے ایک قلعہ سینسا ہے اور سینسا کے سامنے اس طرف سمانی کی طرف کرجائی اور پھر کے یہ سارے قلعے جو ہے وہ ایک سرکل کی شکل میں اور جو پرانا دور تھا ان قلعوں سے اشارے اور پیغام رسانی اور دیگر ایسے اور ایک دوسرے قلعے کی حفاظت کے تمام کام اسی سے لیے جاتے ہیں، جو سابقہ ہسٹری ہے جو ہم پرانی فلموں میں بھی دیکھتے ہیں، کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں۔ قلعوں کی باقاعدہ ایک تاریخ ہے اور اس تاریخ کے مطابق لوگ یہاں پہ کیسے ورکنگ کرتے تھے، کیسے پناہ لیتے تھے، کیسے یہاں سے حملے کیے جاتے تھے، کیسے حفاظتیں ہوتی تھیں، وہ ایک لمبا چیپٹر ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت میں ہوں رامکوٹ فورٹ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بارے میں۔ لیکن اب چونکہ رامکوٹ جو ہے یہ پہلے تو خشکی پر تھا، لیکن 1960 میں منگلہ ڈیم بننے کے بعد یہ آ گیا پانی میں۔ جب پانی چڑھا تو یہاں سے آنے جانے کے راستے مسدود ہو گئے۔ ایک خشکی کا راستہ ہے جو میرپور سے آپ تقریباً 130 کلومیٹر پہ آتا ہے، سیاخ میں آ کے یہاں سے لنک بیلی بٹھار ہے ایک علاقہ اور یہاں سے بیلی بٹھار اور بیلی بٹھار سے تقریباً 1.5 کلومیٹر آگے یہ ہے رامکوٹ۔ لیکن ڈڈیال شہر سے رامکوٹ تک 29 کلومیٹر روڈ ہے جو کہ 27 کلومیٹر بنی ہوئی ہے۔ 2 کلومیٹر یا 1.8 کلومیٹر کا راستہ ہے جو عدم توجہ کا شکار ہے، جو نہیں بنی ہوئی۔ اگر وہ گورنمنٹ بنا دے تو کم سے کم خشکی کا راستہ جو ہے جس پہ گاڑیاں آ سکتی ہیں وہ فوری طور پر جو ہے وہ قابل عمل ہو سکتا ہے۔ دوسرا راستہ میرپور کی سراؤنڈنگز میں یہ منگلہ جو ڈیم ہے، منگلہ ڈیم کے تمام کارنر سے بوٹیں آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ میکسیمم آپ کا 15 منٹ کا سفر ہے، 15 منٹ اگر اسپیڈ بوٹ ہے، اور اگر ویسے دوسری لانچ ہے آپ کے پاس تو آدھے گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو آدھے گھنٹے میں آپ یہ بالکل منگلہ اس میں رامکوٹ فورٹ کے بالکل نیچے یہاں پہ پہنچ سکتے ہیں اور پھر آپ یہاں پہ وزٹ کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گئے راستے۔ اب ان راستوں کے بارے میں مقامی لوگوں نے جتنی مدد کی اور مقامی لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پہ راستے بنا دیے، وہ تو چل رہے ہیں، اور جو لوگ تھوڑے سے ایڈونچر کو پسند کرتے ہیں اور وہ اپنا خرچہ کر کے اپنا ٹائم سپینڈ کر کے پہنچ جاتے ہیں، لیکن ان کی پذیرائی نہیں ہو رہی۔ ایک چیز تو یہ ہو رہی ہے۔ اب آتے ہیں دوسری طرف، یہاں پہ کینٹین نہیں ہے، واش روم نہیں ہے، پانی نہیں ہے، اس طرح کی چیزیں۔ تو سیاح کیوں آتا ہے؟ سیاح کو آگے اگر تھوڑی بہت سہولت ملے نا، ایک چارمنگ ہوتی ہے، وہ دوڑتا ہوا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ کا اتنا تاریخی اثاثہ ہے رامکوٹ فورٹ، ٹھیک ہے، یہاں پہ اتنا زبردست ویو ہے، میں کہتا ہوں سینری یہاں پہ ایسی ہے کہ دنیا میں کہیں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر سیاح یہاں پہ آئیں اور آگے واش روم کے لیے پانی تک نہ ہو، ٹھیک ہے، تو وہ دوبارہ آئے گا بھی نہیں اور لوگوں کو بھی یہی کہے گا کہ یار ادھر نہ آنا، ٹھیک ہے۔ تو میں حکومت کی توجہ اس طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ فوری طور پر اگر یہ کام کر دیا جائے تو میں کہتا ہوں لوگ سوئٹزرلینڈ، آسٹریا اور پتہ نہیں کون کون سے ممالک میں جو یہاں سے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کبھی نہیں جائیں گے جب ان کو ہم یہ جو ہے وہ پروموٹ کر کے ہم سوشل میڈیا پہ ہر چیز دیں گے کہ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ بھی آئے کہ ساسا رامکوٹ فورٹ۔ تو میں کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر یہاں سے اتنا ریونیو جنریٹ کر سکتا ہے کہ آزاد کشمیر بھی جو ہے وہ پروموٹ ہوگا، یہ شہر بھی پروموٹ ہوگا اور سیاحت کو بھی فروغ